سامعین اکرام، ہمیں پروفیسر شگفتہ اشرف صاحبہ جوائن کر رہی ہیں، یونیورسٹی آف کوٹلی آزاد جموں کشمیر سے آپ کا تعلق ہے. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام جی. بہت شکریہ میڈم ریڈیو پاکستان کو وقت دینے کے لیے. فرمائیے گا کہ آج ایک طرف ہم عالمی یوم اطفال منا رہے ہیں تو وہیں کشمیر کے بچے آج اپنے حق خود ارادیت کے لیے ترس رہے ہیں. 1000 سے قریب بچوں کو شہید کر دیا جاتا ہے دندہ صرف بھارتی فورسز کی جانب سے. پھر زخمی پیلٹ گنز میں 2019 کے بعد ہم نے دیکھے، اور یہی نہیں، فلسطین کے بچے جو ہیں آج 6,000 کے قریب بچوں کو شہید کر دیا گیا ایک کانفلکٹ کے اندر. اور ایک طرف اقوام متحدہ جو ہے وہ لکھتی ہے کہ ہمارے اصول و ضوابط ہیں، بچوں کے حوالے سے حقوق ہیں، لیکن جب ان دو علاقوں کی بات آتی ہے تو بدقسمتی سے ہمیں کوئی ایسا ادارہ نظر نہیں آتا جو ان کے حقوق کی بات کرے. جی شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے. یہ بڑی ایک انفارچونیٹ بات ہے جو آپ نے ذکر کیا فلسطین کے بچوں کا اور مقبوضہ کشمیر کے بچوں کا. دیکھتے تو ہم چلے ہی آ رہے ہیں کہ ان دونوں ٹیریٹریز کے ساتھ ہمیشہ سے جو کانفلکٹ کی سچویشن میں ہیں، ان کے ساتھ اس طرح سے ہی جو ہے اس طرح کی انٹرنیشنل آرگنائزیشن، سپر پاورز اور جو پاور میں لوگ ہیں انہوں نے اسی طرح سے کیا ہے. اب آج کے جو انٹرنیشنل ڈے کے موقع پر میں یہ بتانا چاہوں گی کہ جو جموں اینڈ کشمیر کا کانفلکٹ ہے، اس میں جو پرٹیکولرلی ہم کیونکہ آج بچوں کی بات کریں گے تو میں بتانا چاہتی ہوں کہ یہ کوئی ایک ڈائمینشن نہیں ہے. بچے جو وائلیٹ ہو رہے ہیں اپنے ہیومن رائٹ سے، ان کے 3-4 ڈائمینشن ہیں. ایک طرف تو جیسے آپ نے بتایا کہ پچھلے 35 سالوں میں، جو کہ آج رپورٹ بھی کشمیر میڈیا سروس نے اپنی جاری کی ہے، اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ اراؤنڈ 1000 بچے جو ہیں وہ، یہ تو رف ہے کیونکہ مقبوضہ کشمیر میں کوئی انفارمیشن بلیک ہول ہے، وہاں پہ بلاکیڈ ہے، وہاں سے ایگزیکٹ انفارمیشن تو آ نہیں سکتی. تو یہ رفلی ایک ایسٹیمیٹ ہے کہ اراؤنڈ 1000 جو ہے وہ بچے اس وقت تک شہید ہو چکے ہیں، لیکن ریئل میں فگرز اس سے بہت زیادہ ہیں. ایک تو یہ ایشو ہے کہ بچوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں، ہم نے پچھلے 35 سالوں میں اتنے بچوں کی شہادتیں دیکھی. ایک دوسرا اسپیکٹ ہے اس کا کہ ہم نے جو انڈین سیکیورٹی فورسز کی جو پیلٹ فائرنگ سے جو ایک نیا فنومینا دیکھا کہ بچوں کی جو ہے وہ آئی سائٹ یا تو مکمل طور پہ جو ہے وہ لاسٹ ہو چکی ہیں، وہ بینائی سے محروم ہو چکے ہیں، یا وہ پارشلی جو ہے وہ محروم ہیں. ایک دوسرا اس کا یہ ڈائمینشن. تیسرا ڈائمینشن اس کا ہم نے دیکھا کہ جب 2019 میں آرٹیکل 370 ایبروگیٹ ہوا تو اس کے بعد جو اریسٹ تھی، جو گرفتاریاں تھیں، وہ اسکول کے بچوں کی بہت زیادہ تھی، کیونکہ اس میں بچے جو ٹین ایجرز ہیں اور جو اسکول گوئنگ کالج گوئنگ بچے ہیں وہ بڑی ایکٹیولی جو ہے وہ فریڈم موومنٹ میں شامل ہو رہے تھے، تو ان کی بہت زیادہ گرفتاریاں بھی سامنے آئی. اس کے علاوہ جو رپورٹ میں بھی مینشن کیا گیا ہے، جو سائیکولوجیکل ہیلتھ ہے اور جو مینٹل ہیلتھ بچوں کی جو ڈسٹرب ہو رہی ہے، وہ ایک بڑا جو ہے وہ کنسرننگ فنومینا ہے. اب اس صورتحال میں آپ دیکھیے کہ جب بچوں کے پیرنٹس کو اور ان کے گھروں کو سامنے جلایا جا رہا ہوگا اور پیرنٹس کو سامنے جو ہے وہ قتل کیا جا رہا ہوگا، یا ان کو جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ ان کو ڈس اپیئر کر رہی ہوں گی، تو اس ساری صورتحال میں اس گھر میں رہنے والے بچوں کی جو مینٹل ہیلتھ ہے اس پہ کیا اثرات پڑتے ہوں گے. اور یہ ایک طرف تو انڈیا جو ہے وہ کشمیریوں کی نسل کشی کر رہا ہے، اور دوسری طرف جو بچے ہیں ان کو کشمیری جو نیکسٹ جنریشن ہے وہ ساری جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ ان کی ڈسٹرب ہو رہی ہے. تیسرا یہ اسپیکٹ ہے. چوتھا اسپیکٹ جو ہے وہ جو ہماری کشمیر میں پڑھنے والی بچیاں ہیں ان کے لیے ہے. جب وہ اسکول جا رہی ہوتی ہیں تو اتنے سیکیورٹی چیکس اور اتنی بیریکیڈ سے ان کو گزرنا پڑتا ہے جہاں پہ وہ ہراسمنٹ کا نشانہ بن رہی ہیں انڈین فورسز کے سامنے. تو یہ سارے ایشوز جو ہیں وہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ انٹرنیشنل لیول پہ، یونائٹڈ نیشنز کے لیول پہ، ایون ہر فورم پہ سامنے لانے کی ضرورت ہے
کہ کشمیری بچے جو ہے وہ اپنے حقوق سے کس طرح سے محروم ہیں، اور انڈین انلیگل آکوپیشن جو ہے جموں کشمیر میں کے ریجن میں جو یہ انلیگل آکوپیشن ہے، اس میں کس طرح سے بچوں کے جو یہ سیگمنٹ ہے اس کے جو رائٹس کو بھی وائلیٹ کیے ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو رپورٹ ہے آج کی کشمیر میڈیا سروس، یہ جو ریسرچ سیکشن کی جو رپورٹ ہے، یہ اس حوالے سے بہت ہی خوشائن قدم ہے، اور یہ رپورٹ میں سمجھتی ہوں کہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی اس کو لے کے جایا جانا چاہیے، چاہے فلسطین کے بچے ہوں، چاہے مقبوضہ کشمیر کے بچے ہوں۔ اس طرح کی صورتحال میں، اس طرح کے آرمڈ کانفلکٹس میں جو سب سے زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں وہ بچے ہوتے ہیں، اور جن کی جو ہے پروٹیکشن کو بہت فرسٹ اینڈ اٹ موسٹ لیول پہ جو ہے وہ ڈیل کرنا چاہیے اقوام متحدہ کو اس ساری صورتحال میں۔ اور وہ پہلے بھی سامنے آ رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں ان کی اسٹیٹمنٹس اس حوالے سے بھی، لیکن پرٹیکولرلی آج کیونکہ جو چلڈرنس ڈے ہے، صحیح، پہ اقوام متحدہ کو میں سمجھتی ہوں کہ ایک پریس ریلیز، ایک اسٹیٹمنٹ ضرور جاری کرنی چاہیے، اور اس میں انڈین آکیوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے جو بچوں کی یہ صورتحال ہے اس کو دنیا کے سامنے ضرور لانا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر شگفتہ اشرف صاحبہ، آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ یونیورسٹی آف کوٹلی آزاد جموں کشمیر سے آپ کا تعلق ہے، آپ ہمارے ساتھ موجود تھی۔